رکھنا میرے جائے بات. آپ چپ چاپ خاموش سنتے رہے. سننے کے بعد حسین علیہ السلام چلے گئے. رات وقت ہوئی, سب بیٹھے ہوئے کہ روح قبض ہو جانے والی ہے. تو آپ نے اپنی بیوی ام فروا کو بلایا اور فرمایا کہ ام فروا, یہ میری وصیت ہے, میرے بیٹے قاسم کے صندوق میں رکھ دینا, میرے جو سامان ہے وہاں, جو آپ کا امامہ تھا وغیرہ سب وہاں رکھ دینا. اور جب کوئی ایسی مصیبت آ جائے اور میری بہت یاد آئے کہ کاش میرے بابا حسن ہوتے, اور تجھے ام فروا یاد آ جائے کہ میرا شوہر ہوتا, تو اس بات کا مسئلہ حل ہو سکتا تھا. جب تمہیں کوئی مسئلہ حل نہ ہو اور تمہیں کوئی رجا نہ ملے تو صندوق کو کھول کر اس میں میرے وصیت کراؤ کاغذ ہے وہ پڑھ لینا, اللہ چاہے گا تو تمہیں مسئلہ حل مل جائے گا. آپ نے ایسا ہی کیا اور صندوق کو رکھ لیا. صندوق کو رکھنے کے بعد وقت آیا وہ بھی کہ قاسم علیہ السلام اپنے آقا کے پیچھے پیچھے گھومتا ہے. کبھی آقا اس خیمے میں سے آتے ہیں تو قاسم خیمے میں پیچھے ہوتے ہیں. کبھی امام حسین علیہ السلام عباس علمدار کے پاس جاتے ہیں تو قاسم پیچھے جاتے ہیں. کبھی خیمے میں جاتے ہیں تو خیمے پاس جاتے ہیں. کبھی لاسو پاس جاتے ہیں, لاسو پیچھے پیچھے قاسم چلتے رہے. حسین علیہ السلام مڑ کے دیکھنا رہے. فرمایا بیٹے قاسم, تو جو مجھ سے چاہتا ہے نا وہ میں تجھے بھی دے نہیں سکتا, کیونکہ تو میرے بھائی کی نشانی ہے اور تجھے دیکھنے سے میرا بھائی یاد آ جاتا ہے. تو قاسم علیہ السلام فرما رہے, چاچا ہر کوئی تو چلا گیا, میرے دل میں خواہش ہے کہ میرے بھائی اون محمد بھی گئے, علی اکبر بھی گئے, میرے بڑے چاچاؤ چلے گئے, کبھی ابو بکر گئے, کبھی عثمان گئے, کبھی عبداللہ گئے, کبھی علی محمد علی گئے, میرا کب نمبر آئے گا؟ میں بھی چاہتا ہوں کہ سعادت جام پیوں. آپ نے فرمایا میں تجھے اجازت نہیں سکتا. بس اتنا کہنا ہوا, آپ خاموشی سے مایوسی سے اپنے گھر میں چلے گئے, خیمے میں گئے اور خیمے میں جا کے رونا چالو کر دیا. جب خوب رونا چالو کرا تو زینب نے فرمایا قاسم کیوں روتے ہو؟ ماں فروا نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ سب ماؤں نے آگے فرمایا کیوں روتے ہو؟ تو فرمایا کہ چاچا جان مجھے اجازت نہیں دے رہے. تو سب نے فرمایا کہ ہم اس بات میں نہیں بول سکتے, اس لیے کہ قاسم تجھے دیکھ کر زینب فرماتی ہے میرے بھائی کی یاد آ جاتی ہے. جب حسن کی یاد آتی ہے تو زینب فرماتی ہے قاسم میں تیرا چہرہ دیکھ لیتی ہوں. ہر ماؤں نے یہ الفاظ ہی بولا. پھر ام فروا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں گئی اور فرمانے لگی حسین علیہ السلام میں کچھ فریاد لے کر آئی ہوں. تو فرمایا کہ اے میری بھابھی, اے میری مائسی بھابھی, کچھ ایسی بات نہ بولنا جو حسین اس کو پورا نہ کر سکے. تو فرمایا میں چاہتی ہوں کہ اگر میرا شوہر حسن علیہ السلام یہاں ہوتے تو کیا ان اجازت لینے کی قاسم کو کسی سے ضرور پڑتی؟ تو آپ نے حسن علیہ السلام کا وسیلہ حسین علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا. تو حسین علیہ السلام نے فرمایا میں کیسے رکھ سکتا ہوں, قاسم کو دور کیسے کر سکتا ہوں؟ سب کی شہیدی دیکھ دیکھ کر اٹھا کر میں تھک چکا ہوں, اور اب میں نہیں چاہتا کہ شکل حسن کو میں شہید ہوتا دیکھ لوں. میں نے اپنے بیٹے سے بڑھ کر قاسم کو پالا ہے. جب علی اکبر چھوٹے تھے گود میں قاسم لے کے کھڑے رہتے تھے, لیکن جب قاسم آتے تھے نا تو چھوٹے اکبر کو رکھ کر قاسم کو گلے لگا لیا کرتے تھے. وہ قاسم علیہ السلام ہے کہ جب مولا عباس, علی اکبر اور قاسم علیہ السلام مدینہ کی گلیوں میں گھومنے جاتے تو لوگ اپنا بازار چھوڑ کر, کاروبار چھوڑ کر تینوں کو تکتے. علی کی صورت دیکھنی ہوتی تو عباس کو تک لیتے, حسن کی صورت دیکھنی ہوتی تو قاسم کو دیکھ لیتے, اور مصطفیٰ کی صورت دیکھنی ہوتی علی اکبر کو دیکھ لیتے. مدینے والے تھے تعظیم کرتے. جب قاسم علیہ السلام کا جب رخصتی کا چھوٹا لے کے چلو رخصتی کا وقت آئے نا جانے کا کربلا میں, تو ان کا ایک کام تھا. تو آپ نے فرمایا ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو, اے محمد اے میرے چاچا جان ابو حنیفہ ہے. بولے بیٹے, بولے چاچا جان صبح شام میں کبوتروں کو دانے ناکتا ہوں اپنی چھت پر جا کر, تب میں یہاں ہوں گا نہیں تو تم چھت پہ کبوتر ناک دینا.
ابو حنیفہ نے وعدہ کر لیا. جب قاسم کربلا میں پہنچ گئے, ابو حنیفہ نے چھت پر جا کے کبوتروں کو کھانا نہ کھا, تو صبح کبوتر طائف پر کھانا نہیں کھایا, شام کو آئے تو کبوتروں نے کھانا نہیں کھایا. تو اکبر حضرت ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ کبوتر بھی جانتے ہیں کہ قاسم کی شکل حسن کتنی رحمت والی تھی. اس قاسم علیہ السلام کا وقت آ گیا. دستاویز جب کھول کر دیکھا روتے ہوا, ماں فروار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لاؤ ہم صندوق کھول کر دیکھیں. جب حسن علیہ السلام نے فرمایا تھا تیرے بابا نے کہ کوئی تکلیف آ جائے تو تو صندوق کو کھولنا, صندوق کو جب کھولا, پیٹی کھولی گئی تو اس کے اندر سے امامہ حسن علیہ السلام کا نکلا. پرانا امامہ حسن علیہ السلام کا قاسم علیہ السلام نے اپنے سر پہ لگایا, اور اس کے اندر دیکھا تو ایک انگوٹھی پڑی ہوئی تھی, نام گٹی ہوئی حسن علیہ السلام کی, وہ انگوٹھی پھیری. اور اس کے بعد دستاویز دیکھے تو دستاویز میں قاسم علیہ السلام نے پڑھ کے دیکھا کہ جب کوئی مصیبت میرے بھائی حسین پہ آ جائے تو اس کے پہلے میرے بیٹے شہید تو ہونا. تو قاسم علیہ السلام خوشی خوشی, چمکتا چہرہ, ایک دم حسن علیہ السلام کی طرح خوبصورت آنکھیں, ایک دم خوبصورت, اور 18 سال کا, کسی جگہ 14 سال کا لکھا ہوا ہے, کسی 19 سال کا, ایک دم جوان. ودوا کا بیٹا, شوہر نہیں ہے, 2 بیٹے ہیں. عبداللہ پہلے شہید ہو چکے ہیں. قاسم علیہ السلام جب حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے اور جب انہوں نے ان کا خط دیا تو خط کر دیکھ کر پڑھا. خط کو دیکھ کر حسین علیہ السلام آنکھ میں پانی بھر گئے اور کہنے لگے جاؤ, میں نے اجازت دی. عباس کو بلایا, عباس آؤ میرے بیٹے قاسم کو تیار کرو. جب قاسم علیہ السلام کو تیار کیا گیا, امامہ جونا پہنایا گیا, امامہ دیکھ کر حسین علیہ السلام بے چین ہو گئے کہ خوشبو امامے سے وہی آتی ہے جب ہم 2 بھائی حسن حسین ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے. قاسم علیہ السلام تلوار لی, گھوڑے پہ بٹھایا گیا, اور جب گھوڑے پہ بیٹھے تو ماں فرماتی ہے اے بیٹے قاسم, جب کربلا کے میدان میں جب تو جائے تو پلٹ کر میری طرف نہ دیکھنا, اور جب کوئی تیر چوبے نا تو اللہ کا شکر بجانا, اور میرے طرف نہ دیکھنا, شکر بجانا کہ اللہ کا احسان تجھے شہیدی ملے گی. قاسم علیہ السلام جب گزرے, میدان کربلا تک پہنچے, حسین علیہ السلام پیچھے پیچھے جا رہے, دیکھتے ہیں کہ اب مجھے پتا ہے کہ ہر ایک کلاسا میں اٹھا کر آیا, کوئی واپس وہاں سے زندہ نہ آیا. حسین علیہ السلام تکتے رہے, زینب علیہ السلام تکتی رہی, ماں فروہ علیہ السلام دیکھتی رہی, ہر ایک بیوی دیکھتی رہی, بالی سکینہ بھی دیکھتی رہی کہ جیز بھائی کا چہرہ سجانے کا مجھ کو کہا تھا, میری بہن سے جو نکاح تھا اب شاید وہ نکاح نہ ہو پائے گا. حسین علیہ السلام جب میدان میں جائے, عباس علیہ السلام ٹیکری پہ کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں کہ میرا ساغری دانت کیسا لڑتا ہے. زینب علیہ السلام نے جا پکڑ کھڑی ہے, حسین علیہ السلام کو بلاتے ہیں. عباس بولتے ہیں بھائی آ جاؤ, حسین علیہ السلام کی چھوی کو ایک آخری مرتبہ دیکھ لے. تینوں ٹیکری پہ سے دیکھتے رہے. اس 14 سالانہ لڑکا, ایک جوان یان 16 سال کا لڑکا, تلوار لے کر 22,000 لوگ کے سامنے. کتنے بندے؟ 22,000 لوگ, کسی جگہ 22 لاکھ لوگ, اتنے جنوں کے سامنے ایک بندہ کھڑا ہے. ایک اولاد رسول, خوب اولاد رسول نے جنگ لڑی, خوب لوگوں کو مارا گیا, خوب کاٹا گیا. چھلے نہ سن کے دیکھا کہ بھائی یہ کون ہے, تو ہمارے ساتھ سمری نے دیکھا, ارے یہ تو علی کا پوتا ہے, یہ تو حسن کا بیٹا ہے, یہ حسین کا بھتیجا ہے, یہ ایسے مار نہیں کھائیں گے, ان کو مارنا ہو تو ایک ایک کر کے لڑنا بند کرو, ایک ساتھ میں تیر مارو. جب قاسم علیہ السلام کے پر ایک ساتھ میں ہزاروں تیریں برسائی گئی, ماں فروہ علیہ السلام دیکھتی ہے اپنا جوان بیٹا, زینب علیہ السلام دیکھتی ہے کہ میرے بھائی کی سبھی تیروں کی بوچھار ہوتی رہی. جیسے تیروں کی بوچھار ہوئی, گردنوں پہ سینکڑوں تیروں جسم کے آر پار ہوئی. قاسم علیہ السلام گھوڑے سے ایسا گرتا ہے جیسے ریال سے قرآن ہو.
جیسے کرا گھرے ایسے فرمایا اے عبادی اندرکنی یا محمد مصطفیٰ، اے میرے بابا حسین مدد کو آؤ، اندرکنی۔ جب حسین کے پاس حسین بھاگے، دوڑتے ہوئے دیکھ کر گئے، جب حسین دوڑتے ہوئے گئے، باغی لوگ سب بھاگ گئے، دشمن بھاگ گئے، حسین علیہ السلام کو تلاش کرتے ہیں، ادھر کے گھوڑے مشرق کے گھوڑے مغرب طرف، مغرب کے گھوڑے مشرق طرف۔ جب قاسم علیہ السلام سے گھوڑے سے گرتے ہیں تو ان کے جسم پہ تیر نہیں، ان کے جسم پہ گھوڑے چلائے جاتے ہیں، اور ایسے گھوڑے چلائے گئے کہ کبھی سر الگ ہوتا، کبھی ہاتھ الگ ہوتا، کبھی پیر الگ ہوتا، ارے پسلیاں ٹوٹنے کی آوازیں آتی، وہ کہتا اندرکنی یا میرے بابا حسین۔ جب قاسم علیہ السلام کا جسم ٹکڑوں سے ہو گیا، حسین علیہ السلام جب میدان کربلا میں جاتے ہیں، جا کر دیکھا کہ بیٹا کہاں ہے میرا سبی حسن کہاں ہے۔ جب دیکھنے لگے تو حسین کو، سب کے لاشوں کو اپنے ایک میں اٹھایا، اور حسین علیہ السلام نے قاسم کے الگ الگ جگہ سے ٹکڑے اٹھائے، ان ٹکڑوں کو اپنی کملی کے اندر لیا۔ وہی کملی تھی جو محمد مصطفیٰ پاس تھی، وہی کملی تھی جو علی حسن حسین صاحب کا پاس تھی۔ اس کملی کے اندر قاسم علیہ السلام کے ٹکڑوں کو رکھا۔ وہ جوان 19 سال کا جوان بچہ، وہ جوان ہمارا آقا مولا ایک گٹڑی بنا کر اپنے پیچھے لگا۔ سکینہ بھاگتے ہوئے آئی کہ بابا سب کی لاشیں تو تم لاتے رہے، ہم چہرہ دیکھتے رہے، ان کو ہاتھ لگاتے رہے، کیا میرے بھائی قاسم کو نہ لا پائے؟ حسین علیہ السلام جواب نہ دیتے۔ خون سے حسین کا کرتا بھیگا ہوا، غبار اور دھول سے مٹی سے بھرا ہوا، آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے، اور کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین۔ بیٹی سکینہ، زینب، روح پروا، یہ دیکھو میں قاسم کا دولہا بنا لایا۔ جب قاسم علیہ السلام کو خیمے میں رکھا گیا، جہاں علی اکبر کی سعادت تھی اسی جگہ پر ان کو رکھا گیا، ماں فروا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ہم ان کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں؟ آپ نے گٹھڑی کھولی، پورے جسم کے ٹکڑے ہوئے پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے قاسم کے چہرے پہ دھول تھی، اس کٹے ہوئے سر سے دھول ہٹائی، اور زینب فرماتی ہے کہ بھائی میں نے ایک سپنا دیکھا تھا اور قاسم نے مجھے ایک سپنا بتایا تھا۔ قاسم فرماتے ماں زینب میں نے ایک سب بصارت دیکھی ہے، اور بصارت میں محمد مصطفیٰ آئے اور مجھے ایک گلاب دکھا، اور گلاب دکھنے کے بعد وہ گلاب پورا بکھر گیا۔ تو فرماتی ہے قاسم کی کل کی بصارت پوری ہو گئی کہ سب کے تو جسم ساتھ میں آئے، قاسم کا پورا